السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں نماز عید ادا کی، شاہ محمود کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑے کرائم نہیں ہو رہے، اسٹریٹ کرائم کراچی کا جن ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں امن کے لیے معاہدہ کریں۔ کچے کے علاقے میں پکے ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پولیس کچے کے ڈاکوؤں کی پارٹنر ہے۔ رینجرز نے سندھ کے اندر ڈاکوؤں کے راج کے خلاف اختیارات مانگے ہیں۔ جامع بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر عید کے روز بھی دھرنا جاری۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہیں ادا نہ کر کے ملازمین اور ان کے بچوں کو عید کی خوشیوں سے محروم کر دیا گیا۔ حکمرانوں کو یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں کا احساس نہیں۔ کراچی میں لاکھوں غیر مقامی بھکاری سیزن لگانے آتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے کیمرہ کوریج ضروری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر بھی عید کے سیزن میں وارداتوں کے لیے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور کھلے مقامات میں نماز کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور کھلے مقامات میں نماز کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی و صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، گاؤں، دیہات اور قصبوں میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام علاقوں کی جامع مسجد، عید گاہوں اور کھلے مقامات پر عید الفطر کی نماز کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نماز عید کا بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا، جہاں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے نماز عید الفطر پڑھائی۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں، جس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر باہمی رنجشوں کو بھلا کر عید سعید کی مبارکباد پیش کی۔ عید الفطر کے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الفطر کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خوشی کے دن پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے ڈھیروں برکتیں، خوشیاں، امن اور سلامتی لائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی مناسبت سے قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر ہمدردی، بھائی چارے، سخاوت اور معاشرے میں امن و خوشحالی کے لیے اپنی رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے، معاشرے میں اپنے معاشی طور پر کمزور بہن بھائیوں کو ان کی خوشیاں دوبالا کرنے میں مدد کرنے کا نام ہے۔ وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر سپوتوں نے ملک کے امن اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ غاصب قوتوں کے ہاتھوں ظلم و جبر کا شکار اپنے نہتے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر انہوں نے شاہ محمود قریشی کو گلے لگایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے مرکزی جامع مسجد اڈیالہ جیل میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ پارٹی رہنما شاہ محمود قریشی نے بھی عید کی نماز عمران خان کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر جیل افسران نے بھی عمران خان کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی نماز کی پہلی صف میں موجود تھے۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دعوت ہے امن کے لیے معاہدہ کریں، جس کے پاس جانا ہو چل کر جانے کو تیار ہوں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ نماز پڑھی اور عید بھی ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کا امن و سکون گزشتہ 6 ماہ میں خراب ہوا۔ اسٹریٹ کرمنلز چاہتے ہیں کراچی کا امن خراب ہو، لیکن شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی۔ شہر میں بڑے کرائم نہیں ہو رہے، اسٹریٹ کرائم کراچی کا جن ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے نمبردار ہوں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کے ایم سی اور میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔
کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسلام امن و سکون کی بات کرتا ہے، انسانیت کا قتل عام جاری ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دعوت ہے امن کے لیے معاہدہ کریں، جس کے پاس جانا ہو چل کر جانے کو تیار ہوں۔ نماز عید کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری نے کہا کہ SIFC پاکستان کا مستقبل ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں۔ شہر کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے کنٹرول میں لے لے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں IT کورس کرنے والا کوئی $500 اور کوئی $600 کما رہا ہے۔ IT کا سلسلہ سندھ تک بڑھا رہے ہیں، سکھر اور دیگر شہروں میں IT یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ پورے سندھ سے جو شخص مایوس ہو یہاں چلا آئے، گلے سے لگائیں گے۔ سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پولیس کچے کے ڈاکوؤں کی پارٹنر ہے، پولیس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پولیس کچے کے ڈاکوؤں کی پارٹنر ہے، پولیس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ رینجرز نے سندھ کے اندر ڈاکوؤں کے راج کے خلاف اختیارات مانگے ہیں، کچے کے علاقے میں پکے ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو دیکھ کر لوگ اطمینان کا سانس لینے کے بجائے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ خالد مقبول نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقے کے شہریوں کو چاقو رکھنے کی بھی خواہش نہیں، اپنا دفاع کرنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ حکمرانوں کو ملک کا سوچنا ہوگا، اس وقت ملک بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، فلسطین کے بچوں اور بہنوں کی جرت کے نام یہ دن منسوخ کرنا چاہیے۔ جامعہ بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر عید الفطر کے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جامعہ بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر عید الفطر کے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اساتذہ تاحال تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجاً سریاب روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ احتجاج کے دوران جامعہ بلوچستان کے اساتذہ و ملازمین نے نماز عید کے بعد یونیورسٹی سے سریاب روڈ تک مارچ کیا۔ جامعہ کے ملازمین اور اساتذہ نے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رکن بلوچستان اسمبلی پرنس عمر احمد زئی نے یونیورسٹی ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شرکت کی۔ صدر اکیڈمی اسٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر کریم اللہ بریچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تنخواہوں کی ادائیگی نہ کر کے یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں کو عید کی خوشیوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ حکمرانوں کو یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں کا احساس نہیں۔ یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنروں کی پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ ایڈیشنل IG عمران یعقوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں 3 سے 4 لاکھ بھکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل IG عمران یعقوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں 3 سے 4 لاکھ بھکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر بھی عید کے سیزن میں وارداتوں کے لیے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں۔ وارداتیں اور بھیک مانگنے والوں کا زیادہ تر کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی نے کہا کہ شہر قائد میں کوئی شخص بلوچستان تو کوئی اندرون سندھ یا دیگر علاقوں سے یہاں پہنچتا ہے۔ عمران یعقوب کا کہنا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے کیمرہ کوریج ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ کیمرے لگیں تاکہ بھکاریوں کی شناخت ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اب کراچی میں آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، دستاویزی آبادیاں اب بہت کم ہیں، اس لیے تھانے کا انٹیلیجنس اسٹاف اب تمام لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ ایڈیشنل IG کراچی نے مزید کہا کہ کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، چاند رات اور عید کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔